بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی جو سٹوری ہے وہ ہے بلیو ورڈ سٹی سے متعلق۔ بلیو ورڈ سٹی سے چونکہ بہت زیادہ لوگوں کا واسطہ ہے، خاص طور پہ اوورسیز پاکستانیوں کا تو بہت زیادہ ہی واسطہ ہے، تو لاکھوں میں انہوں نے فائلیں فروخت کی ہوئی ہیں۔ ایف بی آر نے جب چھاپہ مارا تھا انہوں نے بھی کافی سارا ریکارڈ قبضے میں لیا تھا، لیکن آج جو کچھ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ان کے دو گھوڑوں کی نشانی ہے، بلکہ ان کے دو گھوڑوں کی کہانی ہے۔ انہوں نے اپنے گیٹ کو خوبصورت بنانے کے لیے دو گھوڑے لگائے گئے۔ گھوڑے یہ دو اس لیے لگائے گئے، آپ کو پتہ ہے کہ چودھری سعد نذیر صاحب جو ہیں وہ خلافت کے دائی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب بھی ان کا ہاتھ پڑا، یعنی جب بھی وہ طاقت میں آئے تو خلافت قائم کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے تو میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ بلیو ورڈ سٹی میں خلافت قائم کرنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ حقدار کو حق ملے، زمینوں پہ قبضے نہ ہوں۔ اب ان 200-250 ایف آئی آرز کو دیکھا جائے تو زمینوں پہ قبضے ہی ہیں اور اس کے سوا تو کچھ نہیں۔ لیکن گھوڑے جو ہیں وہ ہماری خاص طور پہ مسلمانوں کی جو ہے وہ قومی حمیت اور قومی غیرت کی علامت سمجھے جاتے ہیں، کیونکہ مسلمان جنگجو ہوں یا دنیا کے بعد دوسرے جنگجو ہوں، گھوڑے کو ہمیشہ بڑی جو ہے اہمیت حاصل رہی ہے۔ سلطنت عثمانیہ، اس کے علاوہ خلفائے راشدین کی سلطنت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی گھوڑوں کی بہت اہمیت رہی، اور گھوڑے جو ہیں وہ اس دور میں اس طرح سدائے جاتے تھے اور وفادار ہوتے تھے کہ نہ وہ صرف یہ بھانپ لیتے تھے کہ آگے دشمن کا جال بچھا ہوا ہے، بلکہ وہ یہ بھی بتا دیتے تھے اپنے مالک کو کہ کب اس نے آرام کرنا ہے، کب اس کو پیاس لگی ہے، کب اس کو بھوک لگی ہے، وہ بتا دیتے تھے اشاروں کنایوں میں۔ اور یہ خلافت کی وجہ سے چودھری سعد نذیر نے بلیو ورڈ سٹی کے مین گیٹ پہ دو گھوڑے جو ہیں وہ نصب کیے۔ اب ایک گھوڑے کا منہ جو ہے وہ نیچے کی طرف ہے، ایک گھوڑا جو ہے وہ آسمان کی طرف جو ہے دیکھ کے پکار رہا ہے۔ اب کچھ لوگوں کا کہنا ہے یہ سینہ گزڑ بھی ہو سکتا ہے، سچ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم نے تو بچپن میں کہانی پڑھی تھی کہ ایک مجسمہ جو ہے وہ رات کو رویا کرتا تھا۔ کہانی وہ لمبی ہو جائے گی کہ پھر بعد میں پتہ چلا کہ وہ مجسمہ کیوں روتا ہے۔ تو یہ جو مجسمے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو گھوڑوں کے مجسمے ہیں یہ بھی رات کو مبینہ طور پہ روتے ہیں۔ یہ جس کا منہ نیچے ہے گھوڑے کا، یہ گھوڑا چونکہ آپ کو میں نے جیسا کہ بتایا بڑا وفادار اور غیرت مند جانور ہے، اس کا منہ نیچے اس لیے ہو گیا کہ یہ شرم سے بیچارہ جو ہے وہ اس کا سر جھک گیا ہے، کیونکہ گھوڑوں کے اوپر ہمارے مجاہدین جو ہیں وہ ملک کے ملک فتح کیا کرتے تھے، کفار کو نیچا دکھایا کرتے تھے اور کفار کی زمینوں کو فتح کیا کرتے تھے، اور حق اور سچ کا وہاں پہ علم بلند ہوتا تھا۔ لیکن یہاں پہ جو ہے گھوڑے کا بیچارے کا اس کا سر شرم سے جھک گیا، چونکہ لوگوں کی اپنی ذاتی زمینوں پہ قبضے ہوئے، بے شمار قتل و غارت ہوئی، پتہ نہیں کتنے لوگ جو ہیں وہ ناحق موت کی وادی میں اتار دیے گئے، کتنے ہی اپنے ہی سیکورٹی گارڈ ان کے جو ہیں پتہ نہیں ان کی اپنی گولیوں سے یا کسی اور کی گولیوں سے مارے گئے۔ اور پچھلے دنوں میں تو آپ کو پتہ ہے یہ بڑا ہاٹ کیک بنا ہوا تھا، اور چودھری نعیم اعجاز ایم پی اے جو ہیں وہ زیر زمین چلے گئے تھے، رپوش ہو گئے تھے، پھر کہا گیا کہ جی وہ گرفتار ہو گئے ہیں، پھر اچانک معتبر بن کے سامنے آ گئے۔ بہرحال یہ پاکستانی سسٹم کا حصہ ہے، یہاں پہ ایسے ہی چلتا ہے۔ اور دوسرا گھوڑا دیکھیں وہ آسمان کی طرف دیکھ کے اللہ کو پکار رہا ہے۔ اب اس گھوڑے کا مطلب یہ لیا جا رہا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ دونوں گھوڑے رات کو روتے ہیں، ان کے آنسو نکلتے ہیں۔ یہ کہانی ہے، حقیقت ہے، اور رات 2 بجے کے بعد اکثر لوگوں کو کہنا ہے کہ یہ گھوڑے رات کو روتے ہیں۔ روتے کیوں ہیں؟ کہ گھوڑا علامت تھا ملت اسلامیہ کی فتوحات کا، مجاہد ان کے اوپر سفر کرتے تھے، کفار کو تہہ تیگ بناتے تھے، لیکن یہاں معاملہ ہی الٹ ہو گیا۔ یہ گھوڑے لگا کے لوگوں کو گھیرا جاتا ہے، لوگوں کی زمینوں پہ قبضے ہوتے ہیں، لوگ بیچارے گولیوں کی ترتراہٹ میں اپنی جان بھی گنوا بیٹھتے ہیں، کچھ اپاہج ہو جاتے ہیں۔ اب ایک گھوڑے کا سر شرم سے جھکا ہوا ہے، دوسرا گھوڑا جو ہے اپنے پروردگار کو پکار رہا ہے کہ میرے مالک یہاں تو بڑا ظلم ہو گیا، لوگوں کی زمینوں پہ قبضے ہو گئے، اے میرے مالک ہمارا کام تو مسلمان جو فاتحین تھے وہ جب ہماری پیٹھ پہ سوار ہوتے تھے تو ہم کفار کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیا کرتے تھے، اور اتنی فتوحات جو ہیں مسلمان خلفاء جو ہیں ان کے حصے میں آیا کرتی تھی، اور مال غنیمت جو ہے وہ بہت زیادہ اکٹھا ہوا کرتا تھا۔ لیکن ہم نے ان گھوڑوں کے مجسموں کو یہاں پہ لگایا تاکہ لوگ متاثر ہو کہ یہاں پہ فائلیں خریدیں، اور پتہ نہیں کس نسل کو یہاں پہ ملے گی۔ اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جو گھوڑا آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے بلیو ورڈ سٹی کے گیٹ پہ لگا ہوا، یہ لوگوں کو پکار رہا ہے
ہنہنا رہا ہے، لوگوں کو پکار رہا ہے کہ بھائی اس کی فائلیں مت لو، ادھر زمینوں کے قبضے نہیں ملیں گے آپ کو، ادھر آپ کھجڑ خوار ہو جائیں گے. کیونکہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ بہت پریشان ہیں. پچھلے دنوں میرے ایک دوست سعودی عرب سے آئے ہوئے تھے، ان کا کہنا ہے کہ جناب میں نے 7 پلاٹ لیے تھے، پھر پچھلے رمضان میں 27ویں رات کو انہوں نے ایک پیکج دیا کہ جو 27ویں رات سے پہلے پیسے جمع کروائے گا تو اس کی اتنی قسطیں معاف ہوں گی. انہوں نے جمع کروا دیا، تو بعد میں انہوں نے ان کو کہا کہ ہم نے تو وہ نوٹیفکیشن ہی واپس لے لیا تھا. وہ ان کے اسلام آباد میں دفتر میں تشریف لائے جو اوورسیز پاکستانی ہیں، تو وہاں ان کے عملے نے کہا کہ آپ سے جو ہوتا ہے کر لیں، جائیں کسی میڈیا ہاؤس میں جا کے بیان دے دیں، جائیں جا کے FIR کروا لیں. ظاہر ہے اب اس کے اتنے لاکھوں روپیہ تو انہوں نے لے لیا ہے، ان کو پتہ ہے کہ ان کو تو ہم نے باندھ لیا ہے، یہ تو کہیں نہیں جا سکتے. تو یہ دو گھوڑے جو لگے ہوئے ہیں، ویسے تو 2 گھوڑا بوس کی مشہور ہے. میرا اپنا شہر جو ہماری سابقہ تحصیل پھالیہ ہے، وہ بھی ایک گھوڑی کی وجہ سے مشہور ہے. الیگزینڈر دی گریٹ، سکندر اعظم جو ہے، وہاں پہ اس کی گھوڑی کی ڈیتھ ہوئی تھی، لہٰذا وہ اس جگہ سے مشہور ہوگی. اور دانا لوگ بتاتے ہیں کہ جو سکندر اعظم کا والد تھے، انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ اگر آپ اس گھوڑے پہ سوار ہو جائیں تو یہ گھوڑا آپ کا، کیونکہ گھوڑا جو ہے وہ بدکتا بہت تھا. اب سکندر اعظم جو ہیں وہ ان کو پتہ تھا کہ انہوں نے گھوڑے کو دیکھا، ان کو سمجھ آ گئی کہ گھوڑے کو کیا مسئلہ ہے، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے انہوں نے گھوڑے کے کان میں بات کی. پتہ نہیں شاید انہوں نے گھوڑے کو گالیاں دیں یا گھوڑے کو کیا کہا. بہرحال لوگوں نے یہ سمجھا، حتیٰ کہ سکندر اعظم کے والد نے بھی یہ سمجھا کہ میرے بیٹے نے گھوڑے کے کان میں کوئی بات کی ہے. تو اس کے فوراً بعد ہی اس نے گھوڑے کی تھوڑی پوزیشن سیٹ کی اور چھلانگ لگا کے گھوڑے کے اوپر بیٹھ گئے سکندر اعظم صاحب. اب بعد میں پتہ چلا کہ گھوڑا جو ہے وہ اپنے سائے سے ڈرتا تھا. تو سکندر اعظم صاحب کو اس بات کا پتہ لگ گیا کہ گھوڑے کو اپنے سائے سے خوف ہے. اس نے گھوڑے کو ذرا پھیرا اور پھر چھلانگ لگا کے اوپر، اور اس کے بعد دنیا ان کی مرید ہو گئی کہ یار دیکھو گھوڑوں کے کان میں اس نے بات سمجھا دی ہے. اور پھر اس گھوڑے پہ بیٹھ کے، وہ گھوڑی تھی، اس گھوڑی پہ بیٹھ کے سکندر اعظم نے بہت ساری فتویٰ سمیٹیں جو پھالیہ میں آگے جس گھوڑی کی ڈیتھ ہوئی. تو مقصد ناظرین آپ کو یہ بتانے کا، یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ گھوڑے ہماری فتوحات کی علامت ہے. اس میں کوئی شک نہیں. گھوڑوں کے اوپر ہمارے مجاہدین نے، ہمارے جو بادشاہ تھے سلطنت عثمانیہ کے ہوں یا خلفائے راشدین ہوں یا باقی ہمارے جو یہاں برصغیر میں جو محمد بن قاسم آئے، محمد محمود غزنوی آئے، سب کے پاس گھوڑے ہی ہوا کرتے تھے. گھوڑے شان تھے جنگجو لوگوں کی، لیکن اب گھوڑے شان ہے اور ان کے مجسمے شان ہے جی ان ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی. اب یہ دونوں گھوڑے آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح ایک کا شر شرم سے جھکا ہوا ہے. میں کہتا ہوں یہ ہماری نسبت جو ہے، پھر بھی گھوڑے یہ دونوں کے انداز جو ہیں بتا رہے ہیں. ایک گھوڑا شرم محسوس کر رہا ہے کہ لوگوں کے ساتھ بڑا دھوکہ فراڈ ہوا ہے، اور دوسرا گھوڑا جو ہے اللہ کو بھی پکار رہا ہے اور لوگوں کو بھی پکار کے کہہ رہا ہے کہ بھائی جی یہاں تلان چ تیل کوئی نہیں جے، اتنے خلافت قائم نہیں ہونی، اتنے جھوٹو جھوٹ چتاڑی ہے. ناظرین میں چونکہ وہاں پہ خود گیا اور میں نے یہ سارا وزٹ کیا، لہٰذا میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ کہا جاتا ہے، پولیس میں بھی کہا جاتا ہے، کرائم رپورٹنگ کی دنیا میں بھی کہا جاتا ہے کہ وقوع بولتا ہے. اب یہ دیکھیں اسلام آباد کے ایک چوک میں کسی ٹھیکیدار نے وہ 2 فٹ بال جو ہے ہاتھوں میں یوں لگا دیے تھے، تو اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ وہ چترول ہوئی تو CDA مینجمنٹ فوری طور پہ وہ جو 2 فٹ بال ہاتھوں میں تھے ان کو اتارنے پہ مجبور ہوگی. یعنی 2 فٹ بال جو ہیں وہ TC سے جوڑے گئے. TC سے مراد آپ سمجھ گئے ہیں، TC خوشامد چاپلوسی. اب یہ جو 2 گھوڑے ہیں، اب یہ میں ان کا منظر آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا کہ ان 2 گھوڑوں کے حوالے سے آپ ہمیں کمنٹ میں بتائیں آپ کے خیال میں یہ گھوڑے کیا سوچ رہے ہیں. کیونکہ یہاں تو لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو گیا ہے اس کا ازالہ بہت مشکل دکھائی دیتا ہے. شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.